وقت کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر اس کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو وہ بڑا پرہیزگار ہوگا، وہ بڑا متقی ہوگا، چلو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ گھر سے نکلے، قصائی کے پاس گئے جہاں پر اس کی دکان تھی، دکان کے پاس وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، اس بندے نے نہ تو نماز پڑھی ہے، نہ تو کسی نیک کام کیے ہیں، بلکہ گالیوں پہ گالیاں دی ہے۔ شام کا وقت آیا، جب دکان بند ہو گئی اور وہ گھر کو جانا چاہا تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہو سکتا ہے گھر میں رات میں کوئی ایسا کام کرتا ہو کہ رب کائنات نے اسے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہو، چلو ان کے ساتھ گھر پہ چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتا آج کا میں تمہارے گھر پہ مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا میری مہمان نوازی کرو گے؟ تو اس قصائی نے کہا ارے کیا بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بد نصیب ہوگا جو آپ کو مہمان نوازی کے لیے اختیار نہ کرے، میرے اختیار میں آپ زندگی بھر میرے گھر پہ رہے۔ اتنا کہہ کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جانے کے بعد جب مہمان گھر پہ آتا ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے عریضہ پیش کرنے لگا، اگر آپ ابھی کھاؤ گے تو کھانا اکیلے کھاؤ گے، اگر آپ بعد میں کھاؤ گے تو کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا شاید اس درمیان میں اس کا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دیتا ہے، اللہ اسی لیے اس کا میرے ساتھ میں ساتھ دے دیا جنت میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کہا میں بعد میں کھانا کھاؤں گا، وہ کہا ٹھیک ہے، وہ گھر میں جاتا ہے، ہاتھ پیر کو دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ایک پلیٹ میں شوربہ لیتا ہے، ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے، لینے کے بعد میں ایک کوٹھی میں جاتا ہے جہاں پر ایک ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے، ضعیفہ کے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، کلی کرواتا ہے، روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ لیتا ہے، توڑنے کے بعد اپنے منہ میں رکھتا ہے، منہ میں رکھ لینے کے بعد میں انہیں چباتا ہے، چبا کر کے شوربے میں ڈبوتا ہے، ڈبونے کے بعد ان بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا ہے، رکھ لینے کے بعد جب ہٹ جاتا ہے تو اس بوڑھی عورت کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا کائنات، میں اپنے بیٹے کی خدمت سے واقف ہوں، تو اس سے خوش ہو جا، جنت میں کلیم اللہ کا ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے ماں کی دعائیں، یہ ہوتی ہے ماں کی دعائیں۔ ہم ماں کو حقیر نہ سمجھیں، ماں کو کمتر نہ سمجھیں، ماں کی عظمت یہ ہے اگر ماں اپنے دل و جان سے چیخیں مار دے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے، لیکن ہمارا حال ہے ہم معاشرے کی بات کریں، اگر ہماری والدہ محترمہ، آپ سب کی والدہ محترمہ 80% یہ ہوتا ہے اگر وہ کوئی کام کرتی ہے تو ہم اسے ٹال دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، آج ہم شادی شدہ ہوئے، آج ہم بڑے ہو گئے، کل ہم بچے تھے، کل ہمیں چلنے کا شعور نہیں تھا، کل ہمیں بولنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، لیکن ہمیں ماں نے ہماری پہلی درسگاہ ہے، ہمارا جو پہلا استاد مانا جاتا ہے، اس استاد میں ایک استاذ ماں بھی ہے جسے ہم نے چلایا سکھایا ہے، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں ترغیبیں دی ہیں، جس نے ہمیں اس نے اخلاق دیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں رہنے کا سلیقہ دیا ہے، جس نے ہمیں جینے کا وقار بتایا ہے۔ لیکن ہم اپنی عزتوں کو، ہم اپنے ماں کی عزتوں کو، ہم اپنی ماں کے عظمتوں کو، ہم اپنے ماں کے وقار کو، ہم اپنے ماں کے مرتبے کو، ہم اپنی ماں کے منصبوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، جس معاشرے میں آپ تاریخیں پڑھیں گے، کوئی بھی وقت لے لے، کوئی بھی تنہا آپ زمانہ کر لے، ایک بھی وقت ہے جس زمانے میں مائیں خوش رہی ہے، اس زمانے میں بچے حضرت علی کے جب بچے حضرت امام حسین جیسے پیدا ہوئے ہیں، جس کی مائیں ایسی معتبر مائیں گزری ہے جن کے قدموں کا عالم یہ رہا ہے اگر وہ ایک سجدہ کر دے تو صبح فجر کی اذان ہو جائے، ایسے ماں کے بیٹے حضرت حسنین کریمین گزرے ہیں۔ میں ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اے میری ماں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھ لینا، اگر ہم اپنی زندگی میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اگر نیک کام نہیں کرتے ہیں تو گناہ بھی نہ کریں، کم سے کم جو ہو سکے اس سے
से अच्छे कामों में जिंदगी गुजारे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ऐ लोगों, जो कुछ तुम्हें मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारी हाथों की करतूतें हैं। इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नासा शैया, अल्लाह किसी नफ्स पर जुल्म नहीं करता है। वलाकिन्ना अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपनी नफ्सों पर जुल्म करते हैं, अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। आज हम अपने गरीबान में झांक ले तो हमें पता चल जाएगा आखिर हम क्यों दबाए जाते हैं, क्यों मिटाए जाते हैं, क्यों हमें डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है। तारीख पूछो उठाकर, सहाबाए कराम से ज्यादा नहीं थे, 313 थे, ज्यादा नहीं थे। मैदान करबला देख लो, 72 थे। 22,000 के लश्कर जर्रार को एक पल में नन्हे अली असगर ने हिला दिया, एक पल में अली अकबर ने हिला दिया, और मोहम्मद ने हिला दिया, हजरत कासिम ने हिला दिया। अरे उनके अंदर ईमान का जज्बा था, उन लोगों ने इस्लाम के लिए अपने खुदों को कुर्बान कर दिया। हमें तो इस्लाम फ्री में मिला है, उसकी अहमियत नहीं मालूम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है रसूल में, गुलाम है रसूल में। जो ना इसके मुस्तफा, जो ना इसके मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इस्लाम का वकार समझे, इस्लाम की इज्जत समझे, और जब हम इस्लाम के लिए अपने दिल में मोहब्बत को कायम कर लेंगे, कसम खुदा की, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इस मजहब की हिफाजत, दीन इस्लाम की हिफाजत खुद रब्बे कायनात लेता है। इसकी हिफाजत का जरिया फिर ऐसे हम गुलाम हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारा सर अगर एक बार बाजार मोहम्मद में बिक गया, अब किसी के दर के गुलाम का भिखारी नहीं है, और यही जमाना है। आज हम अगर एक बार ताजदारे अंबिया, ताजदारे मदीना के सच्चे गुलाम हो गए तो फिर किसी के माई के अंदर इतना दम नहीं है जो इस मोहम्मद के गुलाम को खड़ा कर दिखा दे, डरा कर दिखा दे। क्योंकि आपको पता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक दिया करते हैं। हम तो अहले वतन है, अहले दिल है, मदीने की बात करते हैं। आपको बताएं, आखिरी बात एक पैगाम है, आप अपनी जिंदगी को शऊर, अपनी जिंदगी का वकार समझना चाहते हैं तो आप अभी से तौबा कर लें, इस्लाम को उजागर करने की कोशिश करें, नमाजों को ज्यादा से ज्यादा कायम करें, मस्जिदों को आबाद करें। हमारी किस्मत हो सकता है उसी के जरिए सुधर जाए, हमारी मुसीबतें उसी के जरिए खत्म हो जाए। मौला कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने या आपके सुनने में जो गलतियां हों उसे माफ फरमाए। हमारे साथ पढ़ लीजिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।